بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 12 پڑھیں گے۔ دونوں نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ریحان زور سے بھاگا تھا، سجاول بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ریحان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ وہ کچن کی طرف دوڑا کیونکہ وہیں سے ہی خالدہ بیگم کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا امی، خیر تو ہے؟ ریحان زور سے چلایا۔ خالدہ بیگم زمین پر گری ہوئی تھیں اور ساتھ اسٹول بھی گرا ہوا تھا۔ خالدہ بیگم اسٹول پر چڑھ کر شاید کوئی چیز اٹھا رہی تھیں۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور اسٹول سمیت نیچے ہی آ گری تھیں۔ ریحان نے جلدی سے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور چارپائی پر لیٹ جانے کو کہا۔ سجاول بھاگ کر پانی لے آیا۔ آنٹی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں اٹھا دیتا۔ سجاول پریشان ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ آخر وہ کیوں نہ پریشان ہوتا؟ والدین کے بعد یہی خالدہ بیگم ہی تو تھیں جو اسے سہارا دیے ہوئے تھیں۔ اسے والدہ کی کبھی بھی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ خالدہ بیگم کی موجودگی میں اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی امی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آنٹی، آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ ریحان، تم آنٹی کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ہوئے سجاول تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ خالدہ بیگم درد سے کراہ رہی تھیں۔ کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ گرنے سے پاؤں کی ہڈی پر زور آ گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں درد محسوس ہو رہا ہے۔ یہ دوائی کھائیں گی نا تو درد ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کرنے کے بعد ریحان کو دوائی دے کر کہا۔ یہ سن کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد سجاول خالدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ خالدہ بیگم اور ریحان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سجاول سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خالدہ بیگم پریشانی سے بولی۔ بس آنٹی، میرے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بالکل اکیلا ہو جاتا۔ آپ کو کھونے کا تصور میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر مجھے میری امی کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا تھا۔ نہ میرا بچہ، نہ، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو پریشان نہ ہو، دوائی کھاؤں گی نا تو آرام آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلو جاؤ، میرے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں دوائی کھا سکوں۔ خالدہ بیگم نے پیار سے چمکارتے ہوئے سجاول کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تو سجاول آنسو پونجھتے ہوئے مسکرا کر خالدہ بیگم کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ خالدہ بیگم دوائی کھا کر سو گئیں۔ ریحان اور سجاول اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے سجاول بھی وہیں سو گیا۔ آپ ہی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے یہ کام کیوں کروانا چاہتی ہیں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی جس طرح آپ ہی چاہتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہی غلط کام ہے۔ اس سے میرے کردار پر بھی کیچڑ اچھلے گا۔ نیلا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ وہ سجاول کے بارے میں اپنی آپی کے خیالات جان کر بہت افسوس کر رہی تھی۔ وہ سجاول کو فون کرنا چاہتی تھی مگر اس کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کے بالکل الٹ تھی۔ دونوں کے وجود سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ صبح اس نے یونیورسٹی جانا تھا اس لیے وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔